اور پھر اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ یہ تھوپا جاتا ہے کہ جی یہ بدعات جو ہیں یا یہ جو رسوم و رواج ہیں یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاری کیے. ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا کوئی ایک فتویٰ ایسا لا کے دکھاؤ کہ جو اعلیٰ حضرت نے بطور بدعت کے اس کا آغاز کیا ہو یا کسی مذموم اور کبھی بدعت کی حمایت کی ہو اور اس کے حق میں کوئی فتویٰ جاری کیا ہو. چادر چڑھانے، مزار پہ چادر چڑھانے تک کا فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا اگر قبر پہ مزار پہ ایک چادر موجود ہے تو دوبارہ مزید چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہے، وہ پیسے کا ضیاع ہے. اور یہ فتویٰ آج کا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ آج کو کہہ دے کہ دیکھو جی وہ ہم نے جو ان کی مذمت کی نا جب چادروں والوں کی جو چادریں چڑھاتے ہیں تو اب یہ انہوں نے کسی عالم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جی چادریں چڑھانی جائز نہیں ہے. اس طرح ہم تو 150 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1400 سال پہلے فتویٰ دے دیا، 200-150 سال پہلے فتویٰ دیا کہ اگر ایک چادر موجود ہے تو اب دوبارہ چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی پیسے جو تم نے چادر چڑھانے پہ لگانے ہیں وہی کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کے دے دو کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے، اپنا سوٹ بنا لے. یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا فتاوی رضویہ میں فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. عرس، اچھا وہ ایک بات میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی، پہلی دوسری ویڈیو میں، کہ ہم تو عرس کے قائل ہیں، میلوں ٹھیلوں کے قائل نہیں ہیں. اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عرس وہ ہے جو صاحب مزار کے احاطے میں ہو رہا ہے، اللہ کا کامل ولی ہو. شیعوں کے یہ بنگی چرسی وہ تو اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈنڈے شنڈے لے کے وہ گھوڑتے ہیں، بھانگ اور چرس وغیرہ پیتے ہیں، ان کے ہم قائل نہیں ہیں. اور تقریباً 99% وہی ہیں سارے بے ایمان پرلے درجے کے، کالے منہوں والے، کالی شکلوں اور کالے دلوں والے اور کالے کپڑوں والے پلیت لوگ وہی ہیں جنہوں نے کھوتے شاہ کو، گھوڑے شاہ کو، کتے شاہ کو، بلے شاہ کو، دلے شاہ کو، پیپسی شاہ کو، ٹکن شاہ، یہ اللہ کے ولی ہیں. آپ کھود کے دیکھ لیں، کیا مطلب وہ قبر کھود کے نہیں، وہ اس کی تاریخ کھود کے دیکھ لیں. شیعہ نکلے گا رافضی پرلے درجے کا، زندگی میں صحابہ کرام پہ بھونکتا رہا اور جب مر گیا تو اس کا مزار بنا دیا. تو اب اس مزار پہ کتے پیشاب کریں گے نا، اب اس مزار پہ یہ بنگی چرسی ڈونگی آ کے نوسر بازی آ کے بیٹھیں گے نا، وہاں پہ تلاوت قرآن تو نہیں ہوگی نا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم لاہور میں رہتے ہیں اس لیے ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں. اور وہاں پہ جب پورا لاہور سویا مرا ہوتا ہے تو داتا صاحب پہ جا کے دیکھ لو، ان کی قبر تمہیں زندہ نظر آئے گی. وہاں پہ کیسے کیسے تہجد کے وقت جاؤ، کیسے کیسے چہرے تمہیں نظر آئیں گے جو قرآن محل میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہوں گے. کیسے کیسے نورانی چہرے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. کبھی مشاہدہ تو کریں، کبھی تجربہ تو کریں، کبھی یہ تڑپ لے کے دل میں جائیں تو صحیح. کبھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازار پہ آپ کو یہی نظر آتا ہے اور ٹول ٹمکا ہو رہا ہے، وہ تو باہر ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے. یہ محکمہ اوقاف والے ہیں جو چادریں، آپ سب کو پتہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازار پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، کدھر جاتی ہیں وہ؟ جی وہ مجاور جو وہاں پہ ہیں، جو قبضہ کر کے بیٹھنے والے، یہ محکمہ اوقاف بے ایمان پرلے درجے کے مردوں کی چادریں بیچنے والے، یہ لعین کے پتر، یہ وہی چادریں دوبارہ اٹھا کے پھر ان سامنے دکانداروں کو دے دیتے ہیں کچھ پیسوں میں، کم پیسے لے کے وہ دے دیتے ہیں، وہ پھر مہنگی ادھر بیچتے ہیں، وہ پھر لوگ ظاہر جو وہ چادریں خرید کے لاتے ہیں. اعلیٰ نے کہہ دیا یہ ضروری نہیں ہے. تو عرس وہ ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، بزرگان دین کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کی جائیں. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جو صراط مستقیم بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چل کے دکھایا اور بتایا، جہاں پہ یہ بات ہوگی، اولیاء کاملین سے محبت اور پیار کی بات ہوگی، تلاوت ہوگی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے غلامان کے اور آپ کے صحابہ کرام کے محبت بھرے واقعات بیان کی جائیں گے، ان کی تعلیمات بیان کی جائیں گی، وہ عرس ہے. اور بازار سے باہر نکل کے کوئی ٹھیلا لگا ہے، کوئی میلہ لگا ہے، کوئی پنگوڑے والا ہے، کوئی لکی رانی سرکس والا ہے، کوئی وہ بھی نمبر بھی ہوتے ہیں، وہ نمبر لگاتے ہیں، وہ جوا ہے استغفر اللہ، وہ نمبر گھماتے ہیں تو آتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی گیمیں شیمیں ہوتی ہیں. تو وہ جو میلہ ہے نا، اس کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اگر کچھ جلیبیاں نکال رہا ہے، کوئی قتلمے نکال رہا ہے، کوئی اس طرح، وہ تو ٹھیک ہے محنت مزدوری کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی کسی خرافات کو میلے کا نام لے کے عرس کے ساتھ اور اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑا جائے تو ہم تو اس کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عرس پہ یہ آتش بازی تو ویسے بھی حرام ہے، عرس پہ کی جائے یا شادی بیاہوں پہ کی جائے. یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں کہ اپنی شادی بیاہ پہ ہزاروں لاکھوں روپے کی آتش بازی کریں گے اور اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. اللہ کے ولی کے عرس پہ اگر کوئی آتش بازی کرے گا، کرتا کوئی نہیں ہے ہمارے میں سے تو کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی رافضی وغیرہ کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کرو، اعتراض کرو، 100 بار 1000 بار کرو. لیکن جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے، جو تم اپنی شادی بیاہوں پہ، اپنے بیٹوں کی شادی بیاہوں پہ لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کرتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، دور دور تک لائٹیں لگاتے ہو اور آتش بازی کرتے ہو، اس وقت تمہیں دین کیوں یاد نہیں آتا بھائی مانو؟
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عرس پہ آتش بازی یا کوئی کھانا لٹانا، یہ کوئی لنگر پیک کر کے تو یوں پھینکتے ہیں، رزق کی بے حرمتی ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا اور اس کو ناجائز کام قرار دیا. تصاویر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تصویر جو ہے وہ اس کی حرمت کا فتویٰ دیا آپ نے. اب اگر کوئی اپنے گھر میں اپنے پیر کی تصویر لگا کر صبح جاتے ہوئے اس کو کہتا ہے جناب دعا کرنا، چلیں بس کما کانا تھے، تو اسلام نے تو اس کی تبلیغ نہیں کی. ہمارے کسی عالم نے تو نہیں یہ کہا کہ اپنے پیر دی فوٹو دیکھ کر سلام کر کے دے کے متھا ٹیک کے معاذ اللہ جایا کرو تو تہاڈے کام وچ برکت پے گی. اگر کوئی ویسے کہتا ہے کہ بھاجی ساڈے سے ساڈا پیر بڑی برکت والا ہے تو کوئی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کی تصویر لگانا اور اس کی تصویر کو باعث برکت سمجھنا کہ اگر یہ گھر میں ہوگی تو بلائیں وبائیں نہیں آئیں گی، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے کسی عالم نے اس بات کی کسی کو اجازت دی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے. چرس اور بھنگ کو درویشی نشہ کون کہتا ہے؟ سنی کہتے ہیں. لائیں ایک اہل سنت کا کوئی عالم یا کوئی عام آدمی جو بتائے کہ جی درویشی نشہ ہے معاذ اللہ. یہ شیعہ رافضی کالے کپڑے، یہ بے ایمان، انہوں کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں، ان کی پھیلائی ہوئی غلاستیں، ان کے پتہ نہیں کھوتے گھوڑے دبے ہوتے ہیں، دفن کیے ہوتے ہیں اور اوپر مزار بنا کے چرسی بھنگی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور پھر وہاں پہ وہ پیڈ ورکر ان کے وہ کرامتیں گھڑ گھڑ کے بنا کے تو وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. سگریٹ پی رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا بدماش سگریٹ پی رہا ہے اور کیا یہ دیکھو جی بریلویوں کی تعلیم. وہ بریلوی کہاں سے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو پیر ہونے کی شرائط لکھی ہیں، کبھی وہ کامل پیر کامل کی وہ شرائط تو پڑھو تمہیں پتہ چلے. عورتوں کو مزار پہ جانے کا فتویٰ کس نے جاری کیا ہے؟ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، اہل حدیثوں نے، چکڑالویوں نے، جیلویوں نے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے. عورتوں کا مزار پہ جانا ممنوع ہے، حرام ہے. اعلیٰ حضرت تو حرام لکھتے ہیں. جتنے قدم چل کے جائے گی اتنا عذاب سمیٹے گی. اولیاء کاملین کے مزار پہ وہ کیا لینے جاتی ہے؟ وہ اپنے گھر بیٹھے جس کے لیے دعا کرنی ہے کرے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بازاروں میں گھومتی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین کے درباروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ جل و علا سے مانگتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں بابا جی تاڑے دربار تے آئے ہیں اور ساڑی چولی خیر پا دیو، بابا جی تاڑے در تے آئے ہیں اج خالی نہ موڑنا. تو اس سے یہ مراد لینا کہ ہم نے اس کو رب سمجھ لیا ہے یا اس کو خیر دینے والا یہی ہے بالفعل بالقوہ، تو یہ دھوکہ ہے. مسلمان ایسا نہیں سوچتا. آپ کسی کوئی وہاں پہ کھڑا بابا جی تاڑے در تے آئے ہیں خیر پا دینا، اسی خالی نہیں جانا، ایتھوں کدی کو خالی نہیں گیا. آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں اے بھائی تو کنوں کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اے جنہوں کہہ رہے ہیں انہوں اللہ سمجھنا ہے. وہ کہے گا بھائی خدا دا واسطے ایویں میرے کھاتے اے گناہ نہ پا یار. تو کہنا تو پیا جی ساڑی جھولی خیر پا دیو، سانو خیرات دے دیو، تاڑے در تو کدی کو خالی نہیں گیا. تو پھر یہ مطلب ہے نا کہ تو انہوں اللہ سمجھنا پیا یا خالق مالک یا رازق سمجھنا پیا. وہ کہے گا خدا دیا بندیا تیرے دل دے اندر فطور ہے، تو میں کوئی جیل میں چھوکرا لگنا ہے یا کوئی نجدی بابی لگنا ہے. میں انہوں رب نہیں سمجھتا، میں ان کو رب کا مقرب بندہ سمجھتا ہوں. ان کا در پہ آنا، ان سے فریاد کرنا حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کے در پہ آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے. رب تعالیٰ جل وعلا سے ہمیں کچھ لے کے دیجئے گا. جو فریاد لے کے آئے ہیں رب تعالیٰ جل وعلا آپ کی وجہ سے سنتا ہے. آپ ہمارے سفارشی بن جائیے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، تمام کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق ہیں. سب کو موت آئے گی، سب فوت ہوں گے، سب کا وصال ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین اب ان کی ارواح اتنی طاقتور ہے. رب تعالیٰ جل وعلا نے دیکھیں نا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اس کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو یہ درجہ محبوبیت عطا کیا، یہ درجہ ولایت عطا کیا، تو جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اب اللہ نے وہ سارے منصب چھین لیا اس سے. اب وہ اللہ کا محبوب نہیں رہا. اب وہ خدائی طاقتیں، وہ انداز کریمانہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا نعمت کے طور پہ، انعام کے طور پہ، کیا اب وہ اس سے چھن گیا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ روح ہے نا، جو روح انسان کے جسم میں جو روح ہے، وہ روح ایک پرندے کی مانند ہے. اور یہ جو انسان کا قالب ہے، جسم ہے جو، یہ ایک پنجرے کی مانند ہے. تو پنجرہ اگر اتنا ہو، بڑا ہو، اس سے بڑا ہو، یہ کمرے جتنا ہو، تو اس میں پرندے کی پرواز اس کمرے تک ہی محدود رہے گی. اگر اتنا بڑا جال بنا دیا جائے پرندے کے اڑنے کے لیے تو اس کی پرواز تو ہوگی، لیکن اتنی ہوگی نا کہ وہ اس کمرے میں ہی گھومے پھرے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پرندہ جو ہے نا، وہ اگر پنجرے میں ہے نا تو وہ قید ہے. اگر تم اس کی پرواز دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اس کی پرواز کیسی ہے اور کتنی پرواز ہے، تو اس کو آزاد کر کے دیکھو.
پنجرے کی قید سے نکال کے دیکھو، یہ روح جو ہے یہ ایک پرندے کی مانند ہے اور یہ جسم ایک پنجرے کی مانند ہے. جب مسلمان کی روح اس کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو پھر اس کی پرواز دیکھتے ہو کہاں جاتی ہے. تو اللہ کے کامل ولی ہمارے نزدیک تو دیکھیں وہ کتاب المغازی ہے بخاری شریف میں 3976 نمبر حدیث ہے، مشہور زمانہ حدیث ہے کہ جب وہ بدر کے کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اور دوسرے کافروں کو گرایا اور پھر ان سے خطاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے اور آپ سن رہے تھے. حدیث کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مردہ جسموں سے خطاب کرتے ہیں، یہ کیا سنیں گے بھئی، یہ تو مردہ نا، یہ کیا سنیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اتنا نہیں سنتا جتنا یہ سن رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کو دفناتے ہو تو جب تم چلتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی چاپ قبر میں سنتا ہے. یہ روحانی طور پہ ہے. یہ کان اللہ اگر سنانا چاہے تو یہ کان محتاج نہیں ہے. اگر اللہ دکھانا چاہے دور کا کچھ دکھانا چاہے تو یہ آنکھیں محتاج نہیں ہیں. اللہ ان آنکھوں کا محتاج تھوڑی ہے. او ہو کہ اب تو اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی، اب میں اس کو کیسے دکھاؤں، معاذ اللہ. اب تو اس کے روح نکل گئی تو کان بے حرکت ہو گئے، بے سدھ ہو گئے، مر گئے، تو اب اسے میں کیسے دکھاؤں، سناؤں؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ کچھ محال نہیں ہے. وہ اس سے بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے. وہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. تو ہم اللہ کے کامل ولیوں کے در پہ جا کے اگر فریاد کریں یا ان کے وسیلے سے مانگیں تو یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. نہ اللہ نے منع کیا، نہ اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا.